اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی تاریخ اور اللہ رب العزت کے جو ان کے اوپر احسانات ہوئے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بستی کے اندر جہاد کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں جہاد کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں۔ 40 سال تک صحرائے سینا میں اللہ رب العزت نے ان کو سرگار کر دیا، سارا دن چلتے سوتے، صبح ہوتی جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے۔ جیسے پیغمبر کے ساتھ گستاخی کی ویسے اللہ رب العزت نے ان کو سزا دے دی۔ اب اس صحرائے سینا کے اندر لک دک صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، لیکن من حیث القوم چونکہ نافرمان ہو گئے تھے، لیکن ساتھ نبی بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکات پھر بھی ان کو محروم نہیں کیا اپنی برکتوں سے۔ تو اسی صحرائے سینا میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا جو دھوپ کی تپش سے ان کو بچاتا تھا۔ 12 چشمے وہاں جاری کیے گئے جو پانی کا انتظام کیا گیا۔ من و سلوہ اسی صحرائے سینا میں ان کے اوپر اتارا گیا تھا۔ من و سلوہ جس کا یہاں تذکرہ آیا ہے، من کا عام طور پر ترجمہ ہمارے ہاں ترنجبین سے کیا گیا ہے، اور یہ ایک میٹھی چیز تھی شہد کی طرح، اور اس کی مختلف تفسیریں بھی کی گئی ہیں کہ گوند کی طرح تھوڑی سخت تھی، شہد کی طرح میٹھی تھی، برف کی طرح سفید تھی۔ لیکن بہرحال جب رات کو شبنم پڑتی اولے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑتی، اور صبح یہ اس کو کھاتے اور ان کی غذا کا انتظام کیا گیا۔ اور ساتھ سلوہ کا تذکرہ ہے، سلوہ سے مراد یہ پرندہ ہے بٹیر کی مانند، اس کا گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا، تو اس کو پکڑنے میں بہت آسانی ہوتی، ان کے خیموں کے قریب تک آ جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کا گوشت ذخیرہ کرنے سے ان کو منع کیا۔ لگتا ایسی ہے کہ ان کے اندر ذخیرہ اندوزی کی بیماری بہت قدیم تھی، تو اسی وجہ سے منع کیا گیا۔ تو اب دیکھیں ایک طرف تو یہ حکم عدولی کی جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ اسی وادی میں سرگرداں رہیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نہیں روکے، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، پانی کا انتظام کیا۔ تو یہاں وہی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ بس کھانے کے لیے اتارے، کھاؤ، اس کو استعمال کرو، ذخیرہ نہ کرو۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی کیا۔ وما غلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ہمارا نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنا ہی نقصان کرنے والے تھے، اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے۔ تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے، اور ہمارے گناہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا رتبے بلند و برتر ہیں وہ رہیں گے ہی۔ انسان اگر کوئی نیکی کرے گا تو اپنے لیے ہی کرے گا، اور گناہ کا وبال بھی اپنا ہی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی شان علو کے اندر کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔
اور انہی آیات سے ایک بات یہ بھی سمجھا دی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو انسان کو زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا مال و متاع اگر مل رہا ہے تو یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ڈھیل دے رہے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پاس چند ٹکے آ جائیں تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں ارے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بھی مال اللہ کا فضل نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہے، قرآن و سنت کی دولت کسی کو نصیب ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اعمال صالحہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اب جب اس بستی میں یہ رہے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قریب ہی ایک اور بستی تھی، فرمایا وہاں اترو، وہ تمہارے لیے فتح ہو چکی ہے۔ اب یہ بیت المقدس کے ارد گرد کی کوئی بستی تھی، بعض احادیث میں، بعض تفاسیر میں اس کا تذکرہ ایلا کی بستی کا آتا ہے، اریحا شہر کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان شہروں کے نام بھی بدل گئے، لیکن بہرحال اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ایک بستی تھی جہاں ان سے کہا گیا کہ وہاں جاؤ اور تمہارے لیے وہ فتح ہو چکی ہے۔ اس بستی کے اندر رزق خوب کھاؤ پیو۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہاں باغات تھے، سرسبز و شادابی تھی، تو کہا جا رہا ہے نا کہ کھاؤ پیو وہاں کا رزق۔ لیکن کہاں ان سے مطالبہ صرف یہ تھا کہ جب بستی میں داخل ہو جاؤ تو شکر کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونے، توبہ اور انابت تمہارے بدن سے بھی ظاہر ہو اور زبان کے اوپر بھی توبہ اور استغفار جاری ہو۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے لشکروں اور عام دنیا کے بادشاہوں کے لشکروں میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب کسی علاقے کو، کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو قومی نعرے لگاتے ہیں، بینڈ باجے بجتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، تعصب اور قومیت کے نعرے لگتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو عاجزی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کے آگے سجدہ ریز اور اس کی تعریف کے ساتھ شہروں میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے تو آپ اعلان کیا آپ نے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ سیاہ امامہ آپ کے سر پر باندھا ہوا تھا، عاجزی کے ساتھ نظروں کو جھکائے ہوئے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے آپ مکہ کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہوئے۔ اور یہاں ان کو بھی یہی حکم تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے شہر کے چاروں طرف دیواریں پناہ بنائی جاتی تھی جو شہر کی حفاظت کرتے تھے، اور مخصوص دروازے ہوتے تھے شہروں میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے کہا جائے کہ جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہو، یعنی عاجزی، لازمی نہیں ہے کہ جو معروف سجدہ ہے وہی تم کرو، عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور زبان پر بھی توبہ اور استغفار کے الفاظ ہونے چاہیے۔ تو ہمارے بھائی قلنا، جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا منها حيث شئتم، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغدا، رجتا پجتا کھاؤ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، شہر تھا، وہاں ثمرات کی کثرت تھی، لیکن ساتھ حکم ہو رہا ہے کہ وادخلوا الباب سجدا، دروازوں سے داخل ہونا ہے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہنا ہے، حطۃ کا معنی ہے بخش دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، اصل حطۃ کا معنی ہے بخشی، یہ عربی لفظ ہے اور اس قوم کی زبان عربی نہیں تھی، مطلب یہ تھا کہ استغفار والے کلمات پڑھتے ہوئے جانا۔ اب انہوں نے دونوں چیزیں بدل دیں، جو کہا گیا وہ نہیں کہا، مذاق والے کلمات کہنا شروع کر دیے، اور جس طرح کہا گیا تھا کہ ایسے داخل ہونے، عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہونے کے بجائے گھسٹتے ہوئے، گھسیٹیاں کرتے ہوئے داخل ہوئے جان بوجھ کر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر سرکشی، یعنی ایک تو 40 سال صحرائے سینا کے اندر سرگرداں رہے اور پتہ بھی چلا کہ نافرمانی کی وجہ سے ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑی، اب حکم ہو رہا ہے کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس قید خانے سے جان چھوٹ رہی ہے، لیکن شکر بجا لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس ڈھیڑ قوم کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارا نغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس طریقے سے داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور بھلائی کرنے والوں کو مزید اضافہ کر کے دیں گے، انعامات کی مزید بارش ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا فبدل الذین ظلموا،
بدل دیا ظالموں نے قولاً اس کلمے کو غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی کہا گیا تھا یہ کلمات کہنے، تو اس کی جگہ حنطۃ فی شعیرۃ، جو ملے ہمیں گندم چاہیے، حنطۃ کو حنطۃ کہنا شروع کر دی، یعنی ایسے کلمہ جس کو مذاق اڑانا آگے سے کرنا شروع کر دیے شرعی احکامات۔ اور اسی طریقے سے عملی طور پر بھی عاجزی کرتے ہوئے نہیں، اکڑ فوں کرتے ہوئے داخل ہوئے، گھسٹتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے ظالموں پر عذاب اتارا، رجزن۔ یہ رجزن کا لفظ عام عذاب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور تعاون کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تعاون کا عذاب ہے۔ اچھا، بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں یعنی یہ ایک عام روٹین کا تعاون تھا، عام روٹین کا تعاون نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہاں ان کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے یہ وبا آئی ہے۔ اگر آئی بھی تعاون عام روٹین میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں ان کو ان کی معصیت کی سزا کے طور پر یہ عذاب دیا گیا۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا جا رہا ہے بما رجزا من السماء، آسمان سے اتارا گیا، یعنی حکم الہی کی وجہ سے یہ نازل ہوا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور آگے اس کی وجہ بھی مزید ایک اور بیان کی جا رہی ہے بما کانوا یفسقون، بس سبب اس کے کہ انہوں نے فسق و فجور کیا، فاسق ہو گئے، اور بدکاری کی وجہ سے اور نافرمانی و معصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پکڑ آئی۔ اب ایک طرف اس قدر ڈھیٹ پن ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی عنایات کے دروازے نہیں بند کیے ان پر انبیاء کی برکت سے، کہ انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، یوشع ابن نون یہاں ساتھ تھے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی رہنمائی میں یہاں پر بھی یہ بستی اریحہ کے اندر داخل ہوئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یوشع ابن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، یہ یوشع ابن نون کی رہنمائی میں یہاں داخل ہوئے۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایسے داخل ہو، نہیں مان رہے، اور پھر پکڑ آئی، لیکن یا کلا بہت سارے لوگ ہلاک بھی ہوئے، لیکن پیغمبر بھی ساتھ تھے، جس کی وجہ سے کچھ بچت بھی ان کی ہو جاتی تھی۔ تو اگر ان کی بچت ہے تو وہی اطاعت الہی اور انبیاء علیہ السلام کی برکتوں سے، تو وہی تاریخ دہرا کر ان کو دوبارہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر تم سدھرنا چاہتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ اللہ رب العزت کی عنایات تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، تو نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ، اور جو قرآن و سنت ہے، جو اصل اب دین الہی کا نزول ہو چکا ہے، اس پر ایمان لا کر اب اپنی دنیا اور عاقبت سنوار لو۔ اللہ رب العزت کی ذات سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق